پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسرائیل کا الشفا ہسپتال پر ٹینکوں سے حملہ، اندر گھس کر فائرنگ، جھڑپیں، درجنوں شہید. عالمی برادری غزہ میں خون ریزی روکے. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی. کھانے پینے کے بعد علاج مہنگا، کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 262 دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی. نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے ملک بھر میں غیر رجسٹرڈ ممنوعہ روایتی سرنجوں، ممنوعہ مصنوعات کی فروخت اور ترسیل کے خلاف ملک گیر مہم چلانے کا حکم دے دیا، کیونکہ مذکورہ صورتحال کے باعث ملک میں ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے امراض کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. نگراں حکومت سندھ نے ضلع لاڑکانہ میں بچوں میں ایڈز پھیلانے کے براہ راست ذمہ دار HIV ایڈز پروجیکٹ سندھ کے سابق مینیجر ڈاکٹر سکندر علی میمن کو مذکورہ سنگین الزام میں محض انہیں عہدے سے ہٹا کر نمائشی اقدام کیا گیا ہے. حیرت انگیز طور پر ہٹانے والی حکومت نے جاتے جاتے حیرت انگیز طور پر انہیں HIV ایڈز سندھ کا ایڈیشنل ڈائریکٹر بنا دیا ہے. ڈاکٹر سکندر میمن نے دوبارہ منصب سنبھالنے کے بعد تاحال صوبے میں ایڈز کے مریضوں کی سالانہ رپورٹ جاری نہیں کی ہے. اب آپ ممتاز طبی صحافی کی خصوصی رپورٹ اور ہیلتھ کی خصوصی خبریں ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. سائنس سرکار کا روبوٹک سرجری سسٹم خریداری سسٹم مافیا کا کرپشن کا دھندا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی حلق کا پھندا بن گیا. جہاں سسٹم مافیا نے اپنی کرپشن چھپانے اور بچانے کے لیے ایک غیر متنازع جج اور مریض دوست معالج کو آمنے سامنے لا کر کس طرح سے لا کھڑا کیا ہے، وہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی کی مفاہمتی سیاست کو پرتشدد سیاست میں تبدیل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا ہے. پہلے آپ اسکرین پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے اس حوالے سے گزشتہ دنوں کیا کہا وہ سنیے. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جیسے انٹرم وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. سندھ میں ہی ایسا آدمی ہے جس کا ریپوٹیشن، جس کا کردار ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کا کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں، اس کا ٹرانسپیرنٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں، اور اس نے یہ ثابت کر دیا بحیثیت ایک جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ انصاف کرنے والا آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی باقر صاحب پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہر کسی کے انصاف کے ساتھ انصاف کرے گا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نا انصافی تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. جہاں تک وزیر ہے، وہ تو دے سرو ایٹ دا پلیزر آف دا چیف منسٹر. تو اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو ان کو باہر پھینکے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ انٹرم پیریڈ ہے اس میں نقصان نہ ہو. ناظرین کرام، آپ نے بلاول زرداری کی گفتگو سنی. الحمدللہ میرے پیارے بلاول زرداری سمیت ہم سب یہاں رہنے والی اکثریت کا تعلق اسلام اور امت محمدیہ سے ہے.
جس میں کسی کے لیے بھی بال برابر کسی متکبرانہ یا خدائی دعوے کی اشارتاً یا کنایتاً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو قطعی یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ کبریائی اسی ذات واحد کے لیے ہے۔ اللہ قادر مطلق اور سارے جہان سمیت زمین و آسمان کے چھپے اور ظاہری خزانوں کا مالک کل، حیات موت، عزت ذلت، امیری فقیری، حکومت دینا چھیننا، یہ سب اس کے فیصلے اور ہمارے اعمال و کردار سے جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ تاریخ حکمرانی میں شاہ سے زائدہ شاہ کے وفادار بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کا سبب بنے ہیں۔ دنیا میں سیاست دلیل سے ہوتی ہے، دھمکی سے نہیں۔ ماضی قریب کی وہ کنگ پارٹی کا بھی احوال میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنہوں نے اس امید پر ٹھیکیداروں سے کروڑوں روپے کا کمیشن اس وعدے کے ساتھ لے کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ ہمارا حکومت سے جانا فلم کا مختصر سا وقفہ ہے، دوبارہ ہم ہی آ رہے ہیں۔ ان میں سے آج بہت سے قبروں میں، اور جو موت سے بچ گئے وہ اقتدار کے ایوانوں سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں مضبوط کرسی کا دعویٰ بھی تاریخ کا سیاسی باب بن چکا ہے۔ گالی اور گولی کی سیاست بھی دفن ہو چکی۔ سیاسی کھیل میں دوسروں پر وار کرنے سے پہلے اپنے گھر کے حال پر بھی پوری توجہ رکھنی چاہیے۔ دنیا میں وہ کون سی معروف جمہوریت ہے جہاں عوام کے خون پسینے کے ٹیکس پر مبنی قومی خزانہ لوٹنے کی چھوٹ کا قانون موجود ہے؟ چین اور ایران سے دوستی کا دم بھرنے والے ہماری سیاسی قیادت اور حکمران ان ممالک سے سی پیک اور گیس کے معاہدہ کرنے والوں کو ان ممالک میں نافذ کرپشن قانون اپنے ملک میں رائج کرنے کی کیوں ہمت نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ ہمارے ملک میں جن پر کرپشن کا کوئی غلط یا درست مقدمہ نیب جیسے ادارے میں بن جائے تو ہمارے حکمرانوں اور سیاسی قیادت کی دن کا چین اور رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سیاسی قیادت وفاق اور صوبوں کی سطح پر نیب زدہ ملزم کو اس کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز کر دیتی ہے، جبکہ مہذب جمہوری دنیا میں معمولی سا الزام سامنے آنے پر وہ حکومتی شخصیت خود بخود اپنے سرکاری عہدے سے مستعفی ہو جاتی ہے۔ جمہوریت اور عوام کے نام پر اتنا استحصال ہو چکا کہ اب عوامی حلقوں میں جمہوری حکمرانی کا موازنہ فوجی حکمرانی سے کیا جا رہا ہے۔ ملک کے باشعور عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ آج کل برملا جمہوری ادوار حکومت کے مقابلے میں فوجی حکمرانی کو پاکستان کی سنہری تاریخ قرار دیتے ہوئے ٹھوس دلائل سے قومی ترقی اور خوشحالی کے دور کے طور پر فوجی حکمرانی کے ادوار کو پیش کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں اس طبقے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج وہ تمام جماعتیں جو قومی انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہیں وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر لیول پلینگ فیلڈ کا رونا کیوں رو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ وہ تمام جماعتیں اپنی جماعتوں میں ہمیشہ الیکشن کے بجائے سلیکشن کراتی ہیں۔ ماضی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی کارکردگی کے بیانیہ پر ان کو بھروسہ نہیں رہا۔ ان تمام جماعتوں کو عوام کی اس بار تائید و حمایت پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ذرا نہیں بلکہ
پورا سوچئے گا ضرور۔ اب آپ کو یہاں ہم نجی ٹی وی پر گزشتہ روز اس تنازع کے منظر عام پر آنے کے بعد پہلی بار نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے آپ وزیر صحت کی باتیں سن لیں، پھر ہم آپ کو آگے اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ لاسٹ وینسڈے سے میں نے اپنے آپ کو بالکل پریس سے دور رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ ایک یہ میرے حساب سے ایک ایسا ایشو تھا جو کہ جس کا تعلق میری نظر میں عوام کی بہتری سے تھا۔ وہ کیا چیز ہے جس سے عوام کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ میں روبوٹک سرجری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن روبوٹک سرجری کے لیے کیا پاکستان اور خصوصاً ہم سندھ میں ابھی اس وقت متحمل ہو سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے؟ یہ ہے میرا سوال۔ دوسرا یہ کہ SIUT میں آلریڈی 4 روبوٹس کام کر رہے ہیں اور روبوٹک سرجری وہاں پہ ہو رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ باقی اداروں میں بھی، جناح اسپتال میں بھی ایک روبوٹ موجود ہے، گمبٹ ہاسپٹل میں بھی ایک روبوٹ موجود ہے، تو فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے، اور یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، 4 ارب روپے کے تقریباً بنتے، ان کو ہم دیکھیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک تو ٹیکنیکل بحث ہے جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ٹاپ سرجنز، گائنیکالوجسٹ، یورولوجسٹ، میجورٹی جو ہے نا وہ بڑے کلیئر ہے اس بات پہ، انگلینڈ میں، امریکہ میں رہنے والے پاکستانی جو ٹاپ ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے۔ تو میں کوئی اپنے سے فیصلہ نہیں کر رہا، نہ ہی میرا ذاتی کوئی معاملہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کسی کو کہ ٹیکنیکلی ہمارا روبوٹ جو ہے اس وقت نہ تو اس کی کاسٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرا روبوٹ۔ اب یہ بات یہاں نہیں ہو رہی کہ روبوٹ جناح میں ہے یا نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھے کہ یہ دوسرے روبوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ حیدرآباد نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہمیں روبوٹ نہیں چاہیے، اس کی بدلے انہوں نے ہمیں دوسری چیزوں کے لیے لسٹ بھیج دی ہے، جس کو ہم نے کہا آپ ضرور اس پہ اپنا پیسہ خرچ کر لیں گے، آپ کا پیسہ ہے۔ اسی طرح جناح اسپتال کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ دیکھ لیں اس پیسے کو، اگر میرے حساب سے اگر آپ اپنی ایمرجنسی میں استعمال کر لیں تو اس وقت ایک مہینے میں ایمرجنسی میں 1,00,000 آدمیوں کا علاج ہوتا ہے، سال کے 12 لاکھ لوگ ہوں گے۔ اس کے برعکس روبوٹ سے آپ ہر کیس میں $1,500 خرچ کرنے کے علاوہ صرف 300 سے 400 لوگوں کو ایک بہت ہی لمیٹڈ فائدہ پہنچا سکیں گے۔ ناظرین کرام، NICVD میں پنجاب کے خلاف قانون نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ہمراہ سسٹم مافیا کی جانب سے مطلوبہ اہداف کی ناکامی کو زندہ رکھنے کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ اس حوالے سے رائے عامہ کے مطابق میرے پیارے بلاول زرداری کو مال بچاؤ کھان بچاؤ مافیا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس طرح سے ڈرامہ ایکٹ کیا تھا وہ بری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ واقفان حال کے مطابق بلاول زرداری کو کسی فیصلے سے پہلے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ کے اصول کو سامنے رکھا کرے کہ ماضی قریب میں ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کے سیکریٹری ہونے کی بنا پر ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے جیالے وزیر میر ہزار خان بیجارانی مرحوم نے وزارت کو قبول کرنے کے بجائے سندھ کے مظلوم عوام کے حق میں مستعفی ہونے کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ پھر میرے پیارے بلاول زرداری، پہلے آپ اسکرین پر نیب کا یہ نوٹس ملاحظہ فرمائیں جو محکمہ صحت سندھ کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال ڈاکٹر رود کے ایم فاؤنڈ سول اسپتال کراچی کو جنوری 2023 کو دیا گیا ہے، جس کا تاحال آپ کی حکومت کے جاری تسلسل کے باوجود اس کا کسی بھی متعلقہ افسر نے جواب دینے کو ضروری نہیں جانا ہے، کیونکہ مذکورہ اسپتال کی ایک سابقہ خاتون MS جو معروف فراغ گوگی کی کزن ہیں، انہوں نے عدالتی حکم پر سول اسپتال میں سابق سیکریٹری صحت کاظم حسین جتوئی جو اس وقت سیکریٹری خزانہ جو آج کل سیکریٹری خزانہ سندھ ہیں، انہوں نے فاضل عدالت کو تحریری طور پر یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ پرانی مشینوں کو فروخت کر کے نئی جدید مشینوں کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی، لیکن عملاً سابق سیکریٹری صحت کے تحریری یقین دہانی کے باوجود
وہ کچھ نہیں ہوا۔ مذکورہ خاتون ایم ایس اور خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، جو مذکورہ اسکینڈل کے مرکزی کردار بتائے جاتے ہیں، انہوں نے سسٹم مافیا کے فہیم چاچڑ، مولا بخش شیخ اور دیگر سابق سول اسپتال کے ایم ایس سیز وغیرہ کی پوری ایک چین کے ساتھ شامل ہو کر وہ لوٹ مار کی ہے کہ ان لوگوں کے بنگلے موٹر کاریں تو بن گئی ہیں، لیکن اس لوٹ مار کی وجہ سے سالوں سے سول اسپتال آنے والے غریب مریض نہ صرف سٹی اسکین ایم آر آئی کے ٹیسٹ سے محروم ہیں، بلکہ پوسٹ گریجویشن کرنے والے طلبہ کا تربیتی پروگرام بھی درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کھلی ظلم اور ناانصافی پر میں صحافتی ذمہ داریوں سے ہٹ کر ذاتی طور کے اوپر سندھ کے شہری ہونے کی حیثیت سے جان کے تحفظ کی یقین دہانی کے ساتھ آپ سے سندھ کے تڑپتے سسکتے مریضوں کے لیے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ پہلے آپ ان مظلوم مریضوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ مزید ان حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کیا جا سکتا ہے جن سے آپ کو تاحال نہ واقف اور نہ بلد بلکہ اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔